ایک بار پھر بآواز بلند صلوات۔ گھر بار اپنا دین پہ قربان کر گئے، اسلام کی بقا کا وہ سامان کر گئے۔ ہوتا ناج قائل توحید ایک بھی، ہوتا ناج قائل توحید ایک بھی، شبیر کائنات پہ احسان کر گئے۔ صلوات باون۔ کشتی دیں بھنور سے نکالی حسین نے، کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین نے۔ کشتی دیں بھنور سے نکالی حسین نے، کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین نے۔ کہتے ہیں انبیاء بھی سرے عرش مرحبا، کہتے ہیں انبیاء بھی سرے عرش مرحبا، پایا ہے ایسا رتبہ عالی حسین نے، کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین نے۔ آیا یزید لشکر جور و جفا کے ساتھ، آیا یزید لشکر جور و جفا کے ساتھ، صبر و رضا کی فوج بلا لی حسین نے، کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین نے۔ دوش نبی پہ زلف نبوت کو تھام کر
دوش نبی پہ زلف نبوت کو تھام کر امت کی باغ ڈور سنبھالی حسین نے کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین نے محشر یوں ہی بچائیں گے فرش عزا حسین محشر یوں ہی بچائیں گے فرش عزا حسین مسند نبی کی جیسے بچا لی حسین نے کشتی دیں بھنور سے نکالی حسین نے محشر یوں ہی بچائیں گے فرش عزا حسین محشر یوں ہی بچائیں گے فرش عزا حسین مسند نبی کی جیسے بچا لی حسین نے کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین آواز بلند سلوان ابھی جگہ ہے، جو لوگ آنا چاہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں پھر بلانے میں دقت ہوتا ہے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبیر تیرے آخری سجدے کی یاد میں پیچھے ہے نماز تو قرآن اداس ہے. یہ امام زمان بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الرحمة
وشفيع الأمة وكاشف الغمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض الطيبة المدينة العبد المؤيد والرسل المسدد المصطفى الأمجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد حضرات ذوی الاحترام جیسا کہ آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ اہل بیت ہمارے اور خدا کے درمیان رابطہ ہیں اور انہیں قرآن نے امت وسط کہہ کے پکارا ہے جن کا کام یہ ہے کہ احکامات خدا کو ہم تک پہنچائیں اور ہماری فریادوں کو وہاں تک پہنچائیں یہ درمیان میں ایک رابطہ ہے درمیان میں اللہ ہمارے وسیلہ ہیں اسی لیے اللہ نے انہیں نور سے پیدا کرنے کے بعد ہم جیسا جسم عطا کیا ہے نور سے اس لیے پیدا کیا کہ یہ خدا کے قریب رہیں اور جسم اس لیے خاکی عطا کیا کہ ہم جیسے گناہگار بندوں کے قریب رہیں لہٰذا اہل بیت کا اس پیکرے بشری میں آنا ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی بلکہ ہماری اور دین کی ضرورت تھی تاکہ وہ ہم کو ہدایت دے سکیں اس لیے وہ اس پیکرے جسم میں آئے ہیں ورنہ ان کی اصل نور ہے یہاں تک بات آئی دو مجلسوں میں آپ نے سماعت فرمایا کل میں نے یہ چاہا تھا کہ آپ کے سامنے مقدمے کے طور پر یہ بتائیں کہ اہل بیت کی معرفت کیا ہے اور اہل بیت کے فضائل کیا ہیں لہٰذا اہل بیت کے گھر سے ایک فرد کو ہم نے منتخب کیا اور جناب مسلم ابن عقیل کا وہ معرکۃ الآراء اور مغز آمیز خطبہ جو جناب مسلم ابن عقیل نے کوفے کے جامع مسجد کے ممبر سے خطبہ دیا اور اس خطبے کی سحر بیانی کا یہ اثر تھا کہ 18,000 لوگوں نے امام حسین علی مقام کی معرفت حاصل کیا اور جناب مسلم کے ہاتھ پر 18,000 افراد نے اسی خطبے کو سننے کے بعد بیعت کر لیا آج جو سلسلہ کلام میں نے یہ سوچا تھا کہ امیر المومنین کے دور کے فضائل شروع کروں گا مگر کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا ان بھی آیا کہ آپ نے یہ کہا کہ 2 عظیم شخصیتیں تھیں ایک جناب مسلم ابن عقیل اور ایک غازی ابو فضل العباس لہٰذا تھوڑے سے جناب عباس کے فضائل یا ان کا کوئی خطبہ سنائیے تو مجھے یاد آیا کہ میں پہلے دن جب میں یہاں پہ وارد ہوا تو ایئرپورٹ سے سیدھے آیا تھا تو علی جناب مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کی تقریر ہو رہی تھی اور انہوں نے اپنی تقریر اسی جگہ روک دی تھی یہ کہہ کے کہ جناب عباس نے بڑا معرکۃ الآراء خطبہ دیا تھا اور اس سلسلے میں فضائل اگلے خطیب سنائیں گے تو وہ بھی میرے اوپر قرض تھا لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ زیادہ تر جناب عباس کی شجاعت کے بارے میں ذکر ہوتا ہے اور علم کے بارے میں کم باتیں ہوتی ہیں لہذا ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات آپ پڑھیں تو میں آپ کو سناؤں مگر اس سے پہلے آپ سنیں میں نے یہ کل کہا تھا کہ ہر مجلس میں 2 یادگاریں ہیں ایک یادگار جناب عباس کی ہے اور ایک یادگار جناب مسلم ابن عقیل کی ہے مسلم کے یادگار مجلس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام ہے اور عباس کی یادگار یہ عالم ہے شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ امیر المومنین جن کی تلوار لوگوں کے نسلوں کے صلب کو جانتی تھی اس نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ میری شادی ایسے قبیلے میں کر دو جس سے ایک شجاع بچہ پیدا ہو بہت سارے علماء بہت ساری وجہیں بتاتے ہیں مگر ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے
کہ امام علی مقام نے جو جناب مسلم ابن عقیل کے والد ماجد جناب عقیل سے یہ کہا کہ ہمارے لیے ایسی شادی کا انتظام کرو جس سے ایک شجاع بچہ پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. تو بہت وجہیں بتائی ہیں. ایک وجہ میں بھی بتا رہا ہوں جو علماء کرام نے بیان کیا کہ اصل میں علی اپنے بھائی عقیل کو کربلا یاد دلا رہے تھے. اصل میں علی اپنے بھائی عقیل کو کربلا یاد دلا رہے تھے کہ عقیل جیسے میں کربلا کے لیے سرمایہ کر رہا ہوں ویسے تم بھی کربلا کے لیے سرمایہ کر لو. اسی لیے علی کے سرمایہ کو عباس کہتے ہیں, عقیل کے سرمایہ کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. دونوں نے سرمایہ کیے ہیں کربلا کے لیے. جناب غازی ابو فضل العباس, پھر میری بات کو آپ سنیں, جناب غازی ابو فضل العباس کے پاس علم غیب تھا, علم لدنی تھا. چنانچہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ انت عالم غیر معلم. جیسے جناب زینب کے لیے فرمایا ویسے امام حسین اور امام سجاد نے جناب عباس کے لیے بھی کہا کہ آپ ایسے عالم ہیں کہ جس کو کسی نے نہیں پڑھایا. جناب عباس کے پاس علم غیب تھا, جناب عباس کے پاس علم لدنی تھا. وہ ساری چیزیں جناب عباس کے پاس بدرجہ اتم موجود تھیں. جو خانوادہ آل محمد کی ضرورت تھی وہ سب جناب عباس کے پاس. مگر آج میں اب کوئی تمہید میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ ہم آپ کے مزاج سے اور آپ ہمارے مزاج سے آشنا ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جہاں شجاعت عباس دنیا کے سامنے ہے وہیں عباس کا علمی کارنامہ دنیا کے سامنے نہیں دکھائی دیا جاتا. آخر وجہ کیا ہے کہ علم عباس دنیا کے سامنے اتنا نہیں آ پایا جتنا آنا چاہیے تھا. اس کی جو وجہ میں سمجھتا ہوں وہ سنا رہا ہوں کہ ہم نے شعراء اکرام سے الگ الگ انداز سے سنا ہوگا وفائے عباس. ایک میں رخ بتا رہا ہوں. یہ جناب عباس کا جو علمی کارنامہ اتنا دنیا کے سامنے نہیں آ پایا اس کی وجہ عباس کی وفا ہے. نہیں, میں نے پیغام آپ تک پہنچا دیا مگر آپ نے توجہ نہیں کی. یہ وفائے عباس ہے کہ جو آج علم عباس دنیا کے سامنے اتنا زیادہ نہیں آ پایا. یہ میرے غازی کی وفا ہے. نہیں, ذرا جگیے, جو میں کہہ رہا ہوں پہنچیے وہاں تک. یہ میرے غازی کی وفا ہے اس لیے کہ اہل بیت کی سیرت اٹھا کے دیکھیے. تہذیب آل محمد یہ ہے, کلچر آل محمد یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے سامنے نہیں بولتے تھے. نہیں, میرا بھی پیغام آپ تک نہیں پہنچا. تہذیب آل محمد یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے نہیں بولتے تھے. اتنی موٹی کتاب نہج البلاغہ ہے, قبلہ کعبہ بھی تشریف فرما ہے, میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں اتنی موٹی نہج البلاغہ ہے. ایک جملہ دور پیغمبر کا دکھائیے تو میں جانوں. علی کی کتاب نہج البلاغہ مکتوبات خطبات سب حکم جمع ہیں مگر ایک جملہ بھی دور پیغمبر کا نہیں ہے. جب تک بڑا بھائی تھا محمد بولے علی تصدیق کرتے رہے. ذرا جگیے, پیغمبر بولے علی تصدیق کرتے رہے. اب جب پیغمبر گئے تو علی نے دنیا کے سامنے نہج البلاغہ, علی آئے تو حسن اور حسین نیچے تصدیق کرتے رہے. حسن ممبر پر آئے تو حسین بیٹھے رہے. ایک بولتا رہا دوسرا تصدیق کرتا رہا. تہذیب آل محمد یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے سامنے نہیں بولتے تھے. عباس جب اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئے تو داہنی طرف بڑا بھائی امام, دوسری طرف چھوٹا بھائی امام, ادھر حسن امام ادھر حسین امام. عباس نے نہیں چاہا کہ فاطمہ کے بیٹوں کے سامنے کوئی ہمیں عالم کہہ کے پکارے. سلام محمد و آل محمد. نہیں, اگر آپ اجازت موقع دیں گے تو کچھ تقریر میں جناب غازی پہ بھی کروں گا کہ جناب عباس کی یہ وفا ہے کہ عباس نے نہیں چاہا کہ فاطمہ کے بیٹوں کے مقابلے میں ہمیں کوئی عالم کہہ کے پکارے. لہذا زندگی بھر وفا عباس یہ تھی کہ انہوں نے اپنے کمالوں کو چھپا کے رکھا تاکہ حسن اور حسین کے مقابلے میں ہمیں کوئی با کمال نہ کہے, ہمیں کوئی عالم نہ کہے. گردن جھکا کے عالم یہ سید ہیں, عالم یہ سید ہیں, با کمال یہ آقا ہیں, با کمال یہ آقا ہیں, انہیں پہچانو انہیں پہچانو انہیں پہچانو. زندگی بھر اپنے کو چھپائے رکھا, سیدوں کو پہچانوایا. اس وفا کا نام عباس ہے. جی, تعریف کرنا تو آسان ہے, سننا آسان ہے. سوچئے گا رات بھر تو دماغ کے نسیں سوج جائیں گی کہ بقدر پیمانے تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا. اگر نہ ہوئے یہ راز پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے فن کو دنیا قدر کرے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے کمال کو لوگ جانے. اپنے کمال کو اونچا کچک کے دنیا کے سامنے پیش کرتا. حتیٰ کہ اگر بیٹا بھی باپ سے تھوڑا سا آگے ہو گیا تو ہر جگہ اپنی فضیلت کو بتائے گا.
یہ 2 دکانیں باپ کے زمانے کے تھے، یہ 5 مہینے بنائیں۔ یہ کیوں؟ تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم باکمال ہیں۔ ہر وقت انسان اپنے کمال کو آگے کرتا ہے۔ عباس اس باکمال کا نام ہے کہ جس نے زندگی بھر اپنے کمالوں کو چھپائے رکھا۔ یہ ہے عباس کی وفا۔ اب یہاں تک اگر آپ آ گئے تو سنیے، اگر عباس ایسا کر رہے ہیں کہ اپنے کمال اور علم و فضل کو چھپا رہے ہیں ہر اعتبار میں، کہ حسنین کے مقابلے میں کوئی ہمیں نہ لائے، کوئی ہمیں عالم نہ کہے، کوئی ہمیں باکمال نہ کہے، تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ پروردگار بھی تو دیکھ رہا ہے نا، اور آقا ابا عبداللہ الحسین بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ لہذا ایک ایسا موقع آیا کہ جہاں عباس کے علم کے اظہار کا موقع مل گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب آپ یہاں سے سنیں، ایک ایسا موقع قدرت نے مہیا کیا کہ جس میں دنیا عباس کے علم کو دیکھے۔ جیسے کل جناب مسلم کے خطبے کو سنا آپ نے کہ کس طرح سے کوزے میں سمندر کو سمیٹا، عباس کے قطرے میں سمندر سمٹا ہوا ہے، کہ آقا ابا عبداللہ الحسین 28 رجب کو مدینے سے چلے، آ گئے مکے میں، کئی مہینے تک مکے میں ہیں، شعبان ہے، رمضان ہے، عید گزر گئی، خالی گزر گئی، اب بقرعید کا مہینہ آیا، اور بقرعید کا مہینہ آ گیا ہے۔ اب 8 تاریخ ہے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے۔ 8 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح سے بہت ہلکے سے پڑھا جاتا ہے، جیسے لگتا ہے کوئی خاص بات نہیں، بڑی معمولی بات۔ آئیے میں آپ کا برین واش کروں، ذرا کشادہ ذہن ہو کے بین الاقوامی سطح پہ اسلام اور حسین کو سمجھیے کہ 8 تاریخ کا انتخاب حسین نے اس لیے کیا کہ 8 تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن سارے حاجیوں کو خانہ کعبہ چھوڑ دینا پڑتا ہے شام تک، یعنی رات کے حصے میں میدان عرفات میں پہنچ جانا ہے۔ حج وہیں عرفات میں ہوگا، حاجی وہیں گینے جاتے ہیں۔ شام تک، رات کے حصے تک ہم کو میدان عرفات میں پہنچ جانا، یعنی 8 تاریخ کے دن میں سارے حاجی ایک ساتھ خانہ کعبہ میں رہتے، اس کے بعد سب الگ ہو جائیں گے۔ امام نے اسی دن کا انتخاب کیا، 8 ذی الحجہ کا، اور امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اب میں حج نہیں کر پاؤں گا، میں حج کو توڑ رہا ہوں، میں حج کو چھوڑ رہا ہوں، احرام حج اتار رہا ہوں، زیارت کر کے عمرہ کر کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں پہ میرے قاتل آ گئے ہیں اور میرا خون بہا دیں گے۔ اور امام علی مقام وہاں سے چلے گئے۔ بھائی اتنی پڑھا جاتا؟ آپ بتائیے، ہم جیسے لوگ نماز کو نہیں توڑتے، ہم جیسے لوگ ارکان دین کو نہیں چھوڑ کے جاتے، امام ایک دن رک جاتے تو امام کا حج مکمل ہوتا۔ سنیے گا انشاءاللہ، آج وقت میں آئیے گا، آج تقریر بڑے معیار پہ ہے، اور اسی معیار سے آپ سماعت فرمائیے کہ اگر امام علی مقام ایک دن اور ٹھہر جاتے تو امام کا حج ہو جاتا، مگر ایک دن امام نہیں ٹھہر سکے۔ 4 مہینے رہنے والا امام ایک دن کیوں نہیں رہ پایا؟ کیوں چلے گئے امام علی مقام؟ اس کا مطلب کہ کوئی قیامت ہے جس کی بنا پہ جا رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کی بنا پہ فرزند رسول جا رہا ہے، وہ قیامت ہے جس قیامت کی بنا پہ جا رہے ہیں۔ وہ قیامت کیا ہے؟ تاریخ کا پس منظر میں آپ کو سنا رہا ہوں حوالوں کے ساتھ۔ وہ قیامت یہ ہے کہ کربلا میں سمجھنے کے لیے پہلے مقدمہ کربلا کو سمجھیے آپ۔ وہ قیامت کیا ہے؟ یزید نے مکے میں ایک دستہ نہیں بھیجا تھا، 3 دستے بھیجے تھے۔ میں حوالے دے رہا ہوں آپ کو، ایک لشکر نہیں آیا تھا، 3 لشکر ٹریننگ یافتہ آیا تھا، اور ہر لشکر کو ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی، چھپا کے بھیجا گیا تھا، اور سب کے ذمے الگ الگ کام تھے، الگ الگ ٹریننگ تھی۔ پہلے دستے سے یہ کہا گیا کہ تم جاؤ خانہ کعبہ کے پوچھ سے دیوار سے ٹیک لگا کے حسین ہوں گے، عباس ہوں گے، علی اکبر ہوں گے، بنی ہاشم کے جوان ہوں گے، تم گستاخانہ کہنا حسین ہم آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے۔ عباس کو جلال آئے گا، علی اکبر کو غصہ آئے گا، تم لوگ حسین کے اوپر حملہ ور ہو جانا، حسین کو میں ان کے اہل و عیال کے قتل کر دینا۔ پہلے دستے کا کام تھا، بہت توجہ سے سنیے پس منظر کربلا۔ پہلے دستے کو قتل سے کہا کہ تم حسین کو میں ان کے اہل و عیال کے قتل کر دینا۔ دوسرے دستے کو الگ بلا کے کہا کہ دیکھو جب یہ لوگ حسین کو قتل کر دیں تو فوراً تم سب ان قاتلوں کو قتل کر دینا، تاکہ مجمع میں پتہ ہی نہیں چلے کہ قاتلان حسین کون ہے۔ تیسرے دستہ جو بظاہر دیندار تھا، جس کے چہرے پہ داڑھیاں تھیں، گھٹے کا نشان تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، اس لیے کہ ہمیشہ مذہب کو نقصان مذہب نما لوگوں سے زیادہ پہنچا ہے۔
इनसे ये कहा कि तुम जैसे ये लोग कत्ल कर दें, मजमे में मुंतशिर हो जाना, हाथ में कुरान और तस्बीह लेके, और कहना हज साकित हो गया, हज खत्म हो गया, अरकान हज मुंतकिल हो गया, इसलिए कि अब शराइत पूरे नहीं हुए, इसलिए कि काबा जाए अमन है। जब फर्जंद रसूल को अमन नहीं तो किसको अमन? जब नवासे रसूल का खून बह गया तो अब किसका खून बचेगा? लिहाजा आज से हज खत्म, हज खत्म। और अपने जर खरीद मुल्लाओं से हुक्म दिलवा देता कि हज साकित हो गया, अब हज की कोई जरूरत नहीं। कितनी बड़ी साजिश थी शाम में जो रची गई दीन के खिलाफ, जिसे मक्के में अली के बेटे ने भांप लिया, रसूल के नवासे ने भांप लिया, फातिमा के बेटे ने भांप लिया। अब यही आपकी मारिफत का इम्तिहान है और यही से मैं आगे बढ़ रहा हूं। हुसैन ने देख लिया कि यजीद क्या चाहता है। इमाम आली मकाम ने एक कदम पीछे हटा के, एक कदम पीछे हटा के, एक कदम पीछे हटा के यजीद की साजिश को नाकाम कर दिया, यजीद की साजिश को नाकाम कर दिया। ए मुसलमानों, हुसैन को पहचानो, और मैं जिसके हटते हुए कदम दीन बचा ले, उसके बढ़ते हुए कदम क्या होंगे? सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिसके हटते हुए कदम दीन है, जिसके हटते हुए कदम दीन बचा ले, उस हुसैन के बढ़ते हुए कदम जो करबला की तरफ जा रहे हैं वो क्या होगी? लिहाजा अब इमाम आली मकाम, अब यहां से सुनिए क़यामत का, फर्जंदे रसूल, दोषे रसूल का सवार, मोहम्मद का नवासा, अली का बेटा, और हम में कौन था जो इससे नाबालग था? फर्जंदे रसूल खड़ा होकर तकरीर पे तकरीर कर रहा है, मेरे कातिल आ गए, मुझे कत्ल कर रहे हैं, मुझे हज नहीं करने दे रहे हैं, मैं यहां से जा रहा हूं। तारीख उठा के पढ़िए, सारे लोग हाजी थे, सारे लोग तवाफ कर रहे थे, क्यों नहीं 150 आवाजें बुलंद हुई, फर्जंदे रसूल देखें आपको कौन कत्ल करता है, ये काबा जाए अमन है, आप रुकिए, हम आपको हल्के में लेके तवाफ कराएंगे, हम आपको हल्के में लेके हज कराएंगे, हम आपकी हिफाजत करेंगे। 150 आवाजें, 10-20 आवाजें क्यों नहीं बुलंद हुई? मगर तारीख कहती है कि हुसैन की आवाज सदा बसहरा हो गई। हुसैन पुकार रहे हैं मगर लोग हुसैन की आवाज पे लब्बैक नहीं कर रहे। हुसैन कह रहे हैं मेरी जान खतरे में है, लोग अपने सामान बांध रहे हैं। हुसैन कह रहे हैं कि मुझे कत्ल किया जाएगा, लोग काबे को चूम रहे हैं। हुसैन कह रहे हैं मेरे कातिल आ गए, वो हजर अस्वद का बोसा ले रहे हैं। अब मैं कैसे मजलिस पढ़ूं अगर आप तवज्जो न करेंगे? मतलब क्या निकला? मतलब निकला ये जितने हाजी हैं ये सब हुसैन के मुकाबले में काबे को अहमियत दे रहे हैं, हुसैन के मुकाबले में हजर अस्वद को अहमियत दे रहे हैं, हुसैन के मुकाबले में हज को अहमियत दे रहे हैं, हुसैन के मुकाबले में दीन को अहमियत दे रहे हैं। पूरे दिन सुबह से लेकर दोपहर तक हुसैन आवाज दे रहा है मगर कोई हुसैन की आवाज पर लब्बैक नहीं कर रहा है। सारे लोग दौड़ रहे हैं काबे की तरफ, सारे लोग दौड़ रहे हैं एहराम बांधने के लिए, सारे लोग दौड़ रहे हैं अफा मरवा की तरफ, सारे लोग दौड़ रहे हैं हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए। तो अब इसका मतलब नतीजा यही ना निकला? जरा जगिए कि हुसैन के मुकाबले में काबे को अहमियत दिया, हुसैन के मुकाबले में हजर अस्वद को अहमियत दिया, हुसैन के मुकाबले में हज को अहमियत दिया। तो जब दुनिया ने मोहम्मद के बेटे को छोड़ दिया, जब दुनिया ने फातिमा के बेटे को नजरअंदाज कर दिया, तो अब अली के बेटे पे वाजिब हो गया कि वो दुनिया को बताए कि हज अफजल के हुसैन, दीन अफजल के हुसैन, शरीयत अफजल के हुसैन, काबा अफजल के हजर अस्वद अफजल है। अब अली का बेटा दुनिया को बताए कि कौन अफजल है। लिहाजा अब्बास गाजी गर्दन झुकाए हुए आए और अपने हाथों को जोड़ के हुसैन के सामने खड़े हो गए और कहा आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन, आज हमें जबान खोलने का मौका दीजिए, आज हमें इजाजत दीजिए ताकि हम इनको बता दें कि काबा अफजल है कि आप अफजल हैं, दीन अफजल है कि आप अफजल हैं, शरीयत अफजल है कि आप अफजल हैं, हजर अस्वद अफजल है कि आप अफजल हैं। हुसैन ने पेशानी बुलंद किया, वाह रे मेरे भाई अब्बास, जाओ तुम्हें इजाजत है। अब जुमले की कदर करिएगा, आज पहली बार मौलूद काबा अली का बेटा खतीब काबा बना। आज पहली बार मौलूद, आज पहली बार मौलूद काबा अली का बेटा खतीब काबा हुआ, खतीब काबा हुआ। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजदानी कैफियत आपके अंदर पैदा होगी कि पहली बार मौलूद काबा अली का बेटा खतीब काबा हुआ। और हुसैन ने इशारा किया मेरे भाई जाओ आज काबे की छत पर खड़े होकर खुतबा दो, आज मेरी इजाजत, जहां तक मेरा नाकिस मुताला है इस हुसैन ज़हरा के मिंबर से चैलेंज से कह रहा हूं कि काबे की छत पर दो ही आए,
काबे की छत पर दो ही आए, या यहां से निकलते वक्त हुसैन की इजाजत से गाजी अबू फजल अब्बास आए, या फतह मक्का के वक्त जब सुबह सवेरे पैगंबर का काफिला दाखिल हुआ तो उसके बाद तवाफ हो रहा था, इसलिए कि कई साल के बाद मदीने वाले आए थे। तवाफ करते करते इतने में ज़ुहर का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया। पैगंबर ने देखा नमाज का वक्त हो गया, रिसालत इमाम ने फरमाया बिलाल का, जी सरकार बिल्कुल हाजिर, बिल्कुल पीछे आपके खड़ा हूं। कहां हो? बिल्कुल पीछे। बिलाल अजान दो। जी सरकार अजान दे रहा हूं। खामोश खड़े। फिर पैगंबर कह रहे बिलाल अजान दो। जी। अरे बिलाल अजान देते क्यों नहीं? या रसूलल्लाह पहले एक मसला तो हल करिए। जो लोग हज के लिए जानते हैं, गए हैं, उन्हें मालूम है काबा बिल्कुल नशे में है, काबा बिल्कुल नशे में, गड्ढे में है। जो लोग हज के लिए गए हो जानते हैं। बिलाल फरमाते पहले हुजूर मसला हल करिए। कहा वो क्या? कहा जब आप मदीने में हमसे अजान दिलवाते थे तो हमारे लिए एक ऊंचाई पे जगह बनाया था आपने, और उस बुलंदी पे खड़े होकर हम अजान देते थे तो पूरा मदीना सुनता था। या तो हम गड्ढे में हम सब खड़े हैं, तो आपका हुक्म क्या है, यहीं अजान दे या कोई जगह आप बताएंगे? पैगंबर मुस्कुराए। पैगंबर ने चारों तरफ देखा, कहा बिलाल आज काबे की छत से तुम अजान दो। नहीं तवज्जो क्या? अभी अपने नारों को रोकिए, इसलिए कभी वजदानी कैफियत नहीं आई। अब जो मैं जुमला कह रहा हूं हर मोमिन तड़प जाएगा। कहा काबे के छत से आज अजान दो, फतेह मक्का का वक्त है। जाओ। सहाबा के ऊपर चढ़ते हुए काबे के छत पर चले गए, मुसल्ला बिछ गया, सफाई लग गई। अब पैगंबर इंतजार कर रहे हैं अजान का, अजान हो ही नहीं रही। बिलाल, जी सरकार अजान दो। हाँ दे रहे हैं। फिर अजान नहीं। बिलाल अजान दो। हाँ दे रहे हैं। अरे दे क्यों नहीं रहे हो? कहा या रसूलल्लाह 50% मसला हल हुआ, 50 तो अभी बचा हुआ है। कहा वो क्या? कहा जब हम मदीने में अजान देते थे तो बुलंदी पे देते थे, तो आपने काबे की छत पे खड़ा कर दिया, मगर जब अजान देते थे तो हमारा चेहरा काबे की तरफ होता था। नहीं रुकिए, हमारा चेहरा काबे की तरफ होता था। अब आपने काबे के छत पे खड़ा कर दिया, तो अब बताइए कि हम किस रुख पे अजान दें? वहां तो काबे की तरफ देते थे, आपने काबे के छत पे खड़ा कर दिया, तो पहले ये मसला तो हल करिए कि हमारा रुख किधर हो। अली मुस्कुरा के पैगंबर ने कहा बिलाल मजमे में देखो अली किधर है। मजमे में देखो आली किधर है। पैगंबर फरमाते बिलाल मजमे में देखो अली किधर है। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह अली से क्या मतलब? क्या तुमने हमारी हदीस नहीं सुनी है, या अली अंता बिमंज़िलतिल काबा? ये अली तुम्हारी मिसाल काबे जैसी है, ये अली तुम्हारी मिसाल काबे जैसी है, ये अली तुम्हारी मिसाल काबे जैसी। बस अब इस हदीस तो आगे तक गई है, मगर चूंकि वक्त बहुत महदूद हो रहा है, मुझे खुतबा सुनाना है। तो ये दो गए काबे की छत पर, बिलाल गए अजान देने के लिए, गाजी अबू फजल अब्बास आए काबे की छत पर हुसैन की मार्फत दिलाने के लिए, आका अब्दुल्लाह हुसैन को पहचानने के लिए। मगर मैं जो खुतबा सुना रहा हूं कभी ना समझ पाइएगा अगर एक बात दिमाग में रख के ना सुनिएगा। अब्बास को खुतबे की जरूरत क्यों पड़ी, जिसने पूरी जिंदगी अपनी जबान को बंद रखा हुसैन के सामने? जरूरत क्यों पड़ी?
उसको अपने दिमाग में रखिए, फिर खुतबा सुनिए। क्यों? इसलिए कि लोगों ने हुसैन को नजरअंदाज कर दिया था, लोगों ने हुसैन को छोड़ दिया था। हुसैन के मुकाबले में काबे की तरफ भाग रहे थे, हुसैन के मुकाबले में हज की तरफ जा रहे थे। तो अब्बास को पूरे खुतबे में यही समझाना है, काबा अफजल के हुसैन, दीन अफजल के हुसैन, शरीयत अफजल के हुसैन, हजर अस्वद अफजल के हुसैन। अब आइए, अब मैं पूरा खुतबा तो नहीं पढ़ पाऊंगा, फिर कल सुनेंगे आप कुछ बातें जो बच जाएंगी। मगर आज अब्बास काबे के छत पे खड़े हुए, मगर पूरी तवानाई से सुनिए, एड़ियां उठा के पंजों के बल खड़े होकर कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा बिक़ुदूम अबी मन काना बिलम से बैतन अस्बहा क़िबलतन। दिमाग में ये रहे कि लोग हुसैन को छोड़ के काबे की तरफ जा रहे हैं, हुसैन को छोड़ के काबे की तरफ। देखता हूं कि कौन मोमिन खामोशी से बैठेगा। हुसैन को छोड़ के काबे की तरफ जा रहे हैं। अब्बास का खुतबा यही से शुरू हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा बिक़ुदूम अबी मन काना बिलम से बैतन अस्बहा क़िबलतन। ए लोगों सुनो सुनो, जिस काबे के पीछे भाग रहे हो ना, कल तक एक मामूली घर था, इसके बाद के कदम की बरकत से ये घर काबा हो गया। भागो काबे की तरफ। दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए, दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए, दिल की दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए। जिसमें मौलूद हरम उसमें मनाना चाहिए। पहले कर लो हाजियो अजरे रिसालत तो अदा, सुनते हैं मकरूज को हज पर न जाना चाहिए। आका सरकार बावफा अबू फजील अब्बास के जुमले हैं। कल आपने जैसे जनाब मुस्लिम के जुमले की कदर किया। देखिए खुतबा शुरू ही कर रहे हैं, अलहम तोड़ तोड़ के मैं इसलिए सुना रहा हूं को जो अरबी जानते हैं वो तर्जमे से वाकिफ हो जाए। क्या अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा बिक़ुदूम अबी मन काना बिलम से बैतन अस्बहा क़िबलतन। कल तक जो एक मामूली घर था, सुबह होते होते ये किबला हो गया। लिक़ुदूम अबी, ये जो सैयद बैठा है इसके बाप के कदम की बरकत से। अब भी आप वफा ना समझे तो मैं कब समझाऊं? अब्बास ये भी कह सकते थे कि मेरे बाप के कदम की बरकत से, मगर अब्बास को अपने को नहीं पहचानवाना था, इस सैयद को पहचानवाना था, फातिमा के बेटे। कहते हैं लिक़ुदूम अबी, लिक़ुदूम अबी, ये जो सैयद बैठा है इसके बाप के कदम की बरकत से, जिसके पीछे भाग रहे हो ना, इसको छोड़ के। कल तक एक घर था, ये खाली घर था, इसके बाप के कदम की बरकत से यह घर किबला हो गया जिसे छोड़ रहे हो। उसके बाद सुनिए, अब मैं यहां से थोड़ा सा इशारे में कहूंगा, अब जिसके जितना ज़र्फ होगा वो समझ लेगा। मैं इतनी देर से मजलिस पढ़ रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल मेरी तरफ मुतवज्जो हो। यही तो फन है खिताबत का, कि हम अपनी तरफ खींचे रहे तो कुछ कह के तो मुंतखब करेंगे। मोमिनीन सामईन हाजरीन, भाई जैसा मजमा होगा वैसा लक़ब देंगे। मोमिनीन सामईन हाजरीन। अब देखिए अली का बेटा, अली का बेटा क्या कह के एड्रेस कर रहा है, क्या कह के पुकार रहा है। इसलिए कि उनके दोष पर एहराम है, काबे का तवाफ कर रहे हैं, हजर अस्वद का बोसा ले रहे हैं, मगर वक्त के इमाम को छोड़े बैठे हैं। वक्त के इमाम को, हुसैन को छोड़ के हज कर रहे हैं, हुसैन को छोड़ के एहराम बांधे हैं, हुसैन को छोड़ के तवाफ कर रहे हैं। तो अब्बास गाजी का पहला फतवा सुनिए। अब्बास फिर पंजों के बल खड़े होकर कहते हैं, या अय्युहल कफरतिल फजरा अतसद्दून तरीक़ बैतिल इमामिल बर्रा। एक काफिर और फाजिरो सुनो, कफरतिल फजरा अतसद्दून तरीक़ बैतिल इमामिल बर्रा मन हुआ अहक़्क़ु बिसाइरिल बरिया व मन हुआ अहक़्क़ु अदना बिह। पहला फतवा जनाब अब्बास का, पहला फतवा। एक काफिरों और फाजिरों सुनो, अब्बास गाजी ने दीन हुसैन के कदमों में रखा है। पहला फतवा, अब समझते रहिएगा इसका। एक काफिरों और फाजिरों सुनो, कभी तुमने सोचा कि किस इमाम के लिए इस घर का तुम रास्ता रोक रहे हो? मन हुआ अहक़्क़ु बिसाइरिल बरिया, जो पूरी कायनात में तन्हा इस घर का मालिक है।
کیا ایسا ہوتا ہے کہ مالک کے لیے راستہ بند ہو؟ اور اس کے بعد پھر عباس چیلنج کر رہے ہیں من ہو احق بحسائر البریہ ومن ہو ادنی بہ، جو تنہا اس گھر کا مالک ہے، اور ہم تم سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کے علاوہ کون ہے کہ جو اس گھر کا مالک ہے؟ تکرار کر رہے ہیں بتاؤ کون ہے کہ جو اس گھر کا مالک ہے؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ یا ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق بیت الامام البرر من هو احق بحسائر البریہ ومن هو ادنی بہ، کون ہے کہ جو اس سے زیادہ اس گھر سے قریب ہے یا اس کو حق تصرف حاصل ہے؟ بتاؤ۔ اب پھر جملہ سنیے گا وجدانی کیفیت والا، پھر ویسے ہی فضائل کا جملہ جناب عباس فرماتے ہیں یہ دماغ میں ہر وقت رہے کہ حسین کو چھوڑ کے کعبے کے پاس جا رہے ہیں، حسین کے مقابلے میں کعبے کو ویٹ دے رہے ہیں، کعبے کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو اب عباس غازی کا یہ جملہ اگر آپ نے قدر کر لیا تو میرا سینہ خوشی سے پھول جائے گا۔ جو غازی کا جملہ ہے فرماتے ہیں کہ لولا حکم الجلیہ و اختیار الحکمہ ووجہ اللہ الوضع، سنو سنو لوگوں سنو، اگر اس میں ایک راز خفی نہ ہوتا، ایک چھپا ہوا راز نہ ہوتا، میرے سید کا امتحان نہ ہوتا، نہیں اس میں اللہ کا ایک چھپا ہوا، کعبے کو اہمیت دے رہے، جواب سنیے، اگر اس میں اللہ کا ایک چھپا ہوا راز نہ ہوتا، میرے سید کا امتحان نہ ہوتا، ان کی مرضی خدا کی مرضی سے ہم آہنگ نہ ہوتی تو یمشی ہے الی قدمہ، تو تم سب دیکھتے کہ کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں پہ آ جاتا۔ کیا فضیلت کا جملہ کہا کہ یمشی ہے الی قدمین، عباس کا جملہ کہ تم یہ دیکھتے کہ کعبہ خود اڑ کے میرے سید حسین کے قدموں پہ آ جاتا، یمشی ہے الی قدمین۔ مگر یہ سب ہو کیوں نہیں رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کا امتحان ہے، ان کے نانا سے وعدہ ہے، اس میں اللہ کا ایک چھپا ہوا راز ہے اور وہ راز حسین جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کی مرضی خدا کی مرضی سے ہم آہنگ ہے۔ یمشی ہے الی قدمین، ان کے قدم اٹھنے سے پہلے یہ کعبہ اڑ کے خود ابا عبداللہ الحسین کے قدموں پہ آ جاتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سنو، غور کرو پھر غور کرو، سوچو پھر سوچو، فکر کرو پھر فکر کرو کہ تم کس حسین کو چھوڑ رہے ہو، کس حسین کو چھوڑ رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو۔ غور کرو پھر غور کرو، سوچو پھر سوچو، فکر کرو پھر فکر کرو، سمجھو پھر سمجھو کہ کس حسین کو چھوڑ رہے ہو، کس کے لیے۔ کیا تقابل ہے، دیکھتے نہیں تم کہ کس کے گھر میں لہو و لعب ہے، کس کے گھر میں قرآن و آیت تطہیر ہے، کس کے گھر میں شراب ہے، کس کے گھر میں وحی الہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر عباس فرماتے ہیں کہ اور تم ہمیں موت کی دھمکی دے رہے ہو، جبکہ ہمارے گھر کے بچے بچپنے میں موت سے کھیلتے ہیں، عباس تو جوان ہو چکا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہمارے گھر کے بچے بچپنے میں موت سے کھیلتے ہیں، ہمارے گھر کے بچے بچپنے میں موت سے کھیلتے ہیں، اب تو ہم بولے آپ جوان ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر چاروں طرف میں اپنی ذات سے، مولا کا تو خطبہ ہے ہی ہے، جس لفظ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ لفظ عباس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اہل بیت میں عباس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ فضیلت میں جو عباس نے کہا ہے، یہ جملہ میرے اعتبار سے مجھے بہت زیادہ عزیز ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے غازی عباس کا یہ جملہ سننے کے بعد، اس لیے کہ یہ جملہ مخصوص جناب عباس کے لیے ہے، یہ فضیلت عباس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں ہمیں موت کی دھمکی دے رہے، جبکہ ہمارے گھر کے بچے بچپنے میں موت سے کھیلتے ہیں، اب ہم تو جوان ہو گئے۔ اب جملہ اگر سنبھال سکے تو سنبھالیے گا، جہاں تک میری آواز جا رہی عباس غازی کا یہ مارکۃ العرا جملہ اب اپنی فضیلت میں کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں انتم غلطتم فیہا القریش، اے لوگوں سنو، آج تم پھر وہی غلطی دہرانے جا رہے ہو کل جو مکے والوں نے کی تھی۔ وَإِرَادُ قَتْلُ نَبِيِّكَ، وہ بھی چاہتے تھے کہ محمد کو قتل کر دیں، وَلَا يَمْكَنُ أَبِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا اس لیے کہ میرا باپ امیر المومنین زندہ تھا۔ اب یہاں اپنے باپ
نہیں ابھی رکیے، ابھی آپ نے نعروں کو روکیے. اب اس کے آگے جو عباس کا جملہ ہے وہ ذاتی انہیں کے لیے ہے. گونگا بھی اس جملے پہ بولے گا، ابھی تڑپ جائیے گا، خون کی روانی حدت بڑھ جائے گی، اس لیے کہ عباس کا جملہ ہے. فرماتے انتم غلطتم فیہ القریش، آج تم پھر وہی غلطی کرنے جا رہے ہو کل جو مکے والوں نے کی تھی. وہ ارادو قتل نبی کا، وہ بھی چاہتے تھے کہ اپنے نبی کو قتل کر لیں. ولا یمکن ابھی امیر المومنین حیا، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا، ممکن نہ ہو سکا اس لیے کہ میرا باپ امیر المومنین زندہ تھا. وَالْآنَ قَتْلُ بِنْتِ نبی کا، اب پھر تم اسی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مارنا چاہتے ہو. کیف یمکن السبیلا، کیسے ممکن ہے جب اسی علی کا بیٹا عباس زندہ. فرماتے ہیں فرماتے ہیں انتم غلطتم فیہ القریش، آج تم پھر وہی غلطی دہرا رہے ہو. کل جو مکے والوں نے کی تھی وہ بھی چاہتے تھے کہ نبی کو قتل کر لیں، مگر یہ اس وقت ممکن نہ ہو سکا. اس لیے اب یہاں مقام فخر میں ابھی کہہ رہے ابھی امیر المومنین حیا، اس لیے کہ میرا باپ امیر المومنین اس وقت زندہ تھا. وَالْآن قتل بنت نبی کا، اور آج پھر تم اسی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مارنا چاہتے ہو. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب اسی علی کا بیٹا عباس موجود ہے. اب یہاں پہ اپنی وراثت بتائی، جب اسی علی کا بیٹا عباس موجود ہے. دیکھیے چیز ایک ہوتی ہے، جگہ بدلنے سے نام بدل جاتا ہے، مگر جنس نہیں بدلتی، نام بدلتے ہیں. ہندوستان میں ہم پانی کہتے ہیں، عربستان میں اسی کو ماں کہتے ہیں. اب آپ افغانستان میں چلے جائیے گا تو اس کو آپ کہتے ہیں، انگلستان میں چلے جائیے گا تو واٹر کہتے ہیں. چیز ایک ہے، جگہ بدلنے سے نام بدلتا ہے، جنس نہیں بدلتی، نام بدلتا ہے. کہیں پانی ہے، کہیں ماں ہے، کہیں واٹر ہے، کہیں آب ہے. ویسے ہی حفاظت محمد ایک منصب ہے. مکے میں اس منصب کا نام ابو طالب تھا، مدینے میں علی تھا، کربلا میں عباس ہے. حفاظت دین ایک منصب ہے، اس منصب کا نام مکے میں ابو طالب تھا، اسی منصب کا نام مدینے میں علی ابن ابی طالب ہے، اسی منصب کا نام کربلا میں ابو فضل العباس. یہ سب حفاظت دین کے منصب ہیں. چیز ایک ہے، نام بدلتے ہیں. ویسے ہی حوصلہ ایک ہے، خون ایک ہے، نام بدل گیا. کبھی اسے ابو طالب کہا گیا، کبھی اسے علی کہا گیا، کبھی اسے عباس کہا گیا. میں ابھی خطبے پہ واپس آ رہا ہوں، مگر دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ کہہ دوں. اب یہ عجیب بات ہے کہ نام الگ الگ ہیں، مگر لغت میں جا کے دیکھیے گا تو معنی ایک ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ابو طالب کا نام عمران ہے، علی کا نام حیدر ہے، عباس کا نام عباس ہے. عربی لغت اٹھا کے دیکھیے، عمران کے معنی شیر کے ہیں، حیدر کے معنی شیر کے ہیں، عباس کے معنی شیر کے ہیں. علی کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد، اسد کے معنی شیر کے ہیں. یہ سب شیروں کا خاندان ہے.
शुजाओं का खानदान है, बहादुरों का खानदान है। इमरान के माने शेर, हैदर के माने शेर, अब्बास के माने शेर। मगर अरबी बहुत फसीह जबान है, बहुत बड़ी जबान है। यह अल्फाज अगर अलग अलग हैं तो मफ़हूम में भी फर्क होता है। अब आइए लुगत उठा कर देखिए। इमरान उस शेर को कहते हैं, इमरान उस शेर को कहते हैं कि जो इस तरह से बैठा हो कि शिकार सहम जाए उसे देख के, वो कुछ करे ना, सिर्फ बैठा रहे, देखता रहे, उसका खौफ इतना हो कि लोग सहमे रहे। इस कैफियत को इमरान कहते हैं। कोई लुगत हमने नहीं लिखा, कोई लुगत हमने नहीं लिखा, अरबी लुगत जितने जाके देखे। इमरान शेर के उस कैफियत को कहते हैं तो बैठा तो है कछार में, मगर सारे जानवर उसको देख के सहमे हुए हैं, कोई सांस न ले, उस कैफियत को इमरान कहते हैं। हैदर कहते हैं चीर फाड़ करने वाले को, हैदर कहते हैं चीर फाड़ करने वाले को। अब्बास उस शेर को कहते हैं कि जो हमले के लिए अपनी जगह से उछल जाए, हमले के लिए अपनी जगह से उछल जाए और जानवर या जो शिकार हो बिल्कुल सहम जाए कि अब हम लुक़्मा अजल बन गए, उस कैफियत का नाम अब्बास है। इमरान जिससे सहम जाए उसे इमरान कहते हैं। यही वजह थी यही वजह थी कि मक्के में किसी में हिम्मत न थी कि वह रिसालत माप के सामने आने की जुर्रत करता। पूरा मक्का रोबे अबू तालिब से सहमा हुआ था। कोई एक लड़ाई मक्के में नहीं हुई है, ये जितनी लड़ाइयां 65 हुई है सब मदीने में। आज तक मेरी बात समझ में नहीं आई कि घर में तो लड़ नहीं पाए, 700 किलोमीटर दूर जाके लड़ रहे। बद्र चढ़ के मदीने में, वहद चढ़ के मदीने में, खंदक वहां, हैबर वहां, हुनैन वहां। जब मक्के में रसूलुल्लाह थे और ज्यादा पीरियड गुजरा, ये मुशरिकीन यहां क्यों न लड़े? का दिमाग खराब है, चचा मौजूद था, चचा मौजूद था, वहां जाके चढ़ के लड़े। जब एक जुमला सुनिएगा और ये सोच के कह रहा हूं मौला अली मुस्कुराएंगे, उनके बाबा की मदह है कि मक्के में और मदीने में यही फर्क है कि मदीने में जो काम अली की ज़रबत ने किया, मक्के में वो काम अबू तालिब की हैबत ने किया। मक्के में वो काम अबू तालिब की हैबत ने किया जो काम मदीने में अली की ज़रबत ने किया था। सारे लोग खौफ खाए हुए थे जनाब अबू तालिब। तो अब्बास उस गजबनाक शेर को कहते हैं कि जो हमले के लिए बिल्कुल चल चुका हो और शिकार सहम जाए कि अब हम लुक़्मा अजल बन जाएंगे। हुसैन का कमाल यह था कि अब्बास को अब्बास रहने दिया, हैदर नहीं बनने दिया करबला। अब आइए सुनिए, जनाब अब्बास फरमाते हैं कि अंतुम गलततुम फीहल कुरैश, ये लोगों तुम आज फिर वही गलती करने जा रहे हो। कल जो कुरैश ने की थी वो भी चाहते थे कि नबी को कत्ल कर ले, मगर यह मुमकिन न हो सका, इसलिए कि उस वक्त मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन जिंदा था। आज तुम फिर उसी नबी की बेटी के बेटे को कत्ल करना चाह रहे हो। यह कैसे मुमकिन है जब उसी अली का बेटा अब्बास मौजूद है। अब मुकाम फख्र में अब्बास अपने को कह रहे हैं कि अली का बेटा अब्बास मौजूद है। उसके बाद अब जनाब अब्बास का जो खुतबा है वो सुनिए। फरमाते हैं, हाँ हाँ हम तुम्हें बताते हैं कि तुम हुसैन तक कैसे पहुंच पाओगे, हम तुम्हें बताते हैं कैसे तुम हुसैन को कत्ल कर सकते हो। सुनो, हम बताते हैं तुम्हें, जब तक अब्बास जिंदा है किसी में मजाल नहीं है कि वह हुसैन तक पहुंच सके। हाँ, अगर हुसैन तक जाना है तो पहले हमारे लाश के टुकड़े टुकड़े कर दो, हमें कत्ल कर डालो, हमें टुकड़े टुकड़े कर दो, तब कहीं आका अब्दुल्लाह हुसैन तक पहुंच सकते हो। मगर हाँ मुतमईन न होना, इसलिए कि अगर मेरा सैयद उस वक्त हमें जिंदा कर दे तो फिर हम उसी तरह से गजबनाक लहजे पे तुम्हारे ऊपर हमला वर हो जाए। अगर फिर हमारा सैयद हमें जिंदा कर दे और इसी तरह अगर 70 बार मारे जाएं और 70 बार ये फातिमा का बेटा उठाता रहे तो हम उसी तरह से उसकी नुसरत करते रहें। उसके बाद फरमाते हैं कि खुदा तुम्हारी मुरादों को पूरा न करे, खुदा तुम्हारी मुरादों को पूरा न करे, और घबराओ नहीं, ठहरो ठहरो, हम भी मुंतजिर हैं बहुत दिन से कि वो वक्त आए कि जब हम अपने बाबा के जौहर दिखाएं। अगर हमारा सैयद हमें इजाजत देगा तो हम बताएंगे कि महाज़ जंग पे लड़ाई कैसे होती है। ये लोगों सुनो सुनो, आज हमें मौत की धमकी न देना,
اس لیے کہ میرا خدا گواہ ہے اور تم کو بھی معلوم ہے کہ جب ہم وہاں سے جنگ پہ تلوار لے کے آئیں گے تو جدھر جدھر ہمارا گھوڑا مڑے گا ادھر آسمان بھی گردش کرے گا اور ادھر ہی زمین بھی چکر لگائے گی جدھر ہم جائیں گے۔ صلو علی محمد و آل محمد پر۔ آؤ ہم بھی منتظر ہیں، ہمارے سید ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ بڑا طولانی تقریر ہے، خطبہ ہے، پھر کل آپ سماعت فرمائیں گے۔ ہمارے سید اگر ہمیں اجازت دے دیں تو ہم بتائیں گے کہ شجاعت کیا ہے، لڑائی کیا ہے، غضب کیا ہے۔ غازی ابو فضل العباس تاریخ بتاتی ہے، کل میں آپ کو سناؤں گا کہ کربلا میں ایسا بیان کیا جاتا ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے گئے اور جیسے لگتا ہے لڑے نہیں، کربلا کے کمانڈر کا نام عباس ابن علی، جس نے اپنے لشکر کی حیات بڑھا دی تھی، دن بھر لڑے ہیں، 172 لے کے لاکھوں سے لڑے ہیں، وہ عباس لڑے۔ اسی لیے دوسری جنگ عظیم میں فرانس کا جب جرنل جا رہا تھا تو اس نے ہیلمٹ اتار کے کہا کہ پہلے اس کو سلام کرو۔ فوج نے، انگریز فوج نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ دنیا کا واحد کمانڈر ہے جو 72 لے کے لاکھوں سے لڑ گیا، کوئی نہیں لڑ سکتا۔ جناب عباس نے اپنے لشکر کی حیات بڑھا دی۔ کل وہ باتیں آپ کو سناؤں گا۔ حمید ابن مسلم جو سرکاری رائٹر ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جناب عباس صبح سے لے کے ظہر تک ہمہ وقت اپنے گھوڑے پہ تیار رہتے، اور جو بھی سپاہی گیا یا اہل بیت کی جو فرض جاتی تھی زیادہ تر عباس کے شاگرد ہے، اور جب وہ نرغے میں گھر جاتا تھا تو پکارتا تھا عباس کو، تو عباس کے مدد کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اپنے مرتجز گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے اس پار سے اس پار جاتے تھے، اس پار سے اس پار آتے تھے، اتنے مشق بھاگ جاتا تھا اور اس کو ریسٹ مل جاتا تھا۔ حمید ابن مسلم، اب اس جملے کی قدر کر لیجئے گا، محمد صاحب سے قریب آ گیا مگر 1 گھنٹے کے فضائل پر یہ جملہ بھاری ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا کہ میں نے دیکھا کہ عباس جب کبھی میدان کی طرف دوڑتے تھے تو جب فوجیں بھاگتی تھی تو اپنے دونوں ہاتھ سروں پہ رکھے رہتی تھے، اس لیے کہ کب عباس آ گئے، کب تلوار چل گئی، کب سر گر گیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ نہیں توجہ کیا، بجلی کی طرح عباس کبھی میمنہ پہ، کبھی میسرہ پہ، کبھی قلب لشکر پہ، کبھی یہاں آئے کبھی وہاں آئے، جہاں دوڑتے تھے سب بھاگتے تھے، بھاگو موت آئی، بھاگو قضا آئی، بھاگو عباس آ گئے، بھاگو عباس آ گئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ لوگ سروں پہ ہاتھ رکھ کے بھاگتے تھے، سروں پہ کربلا میں ہاتھ رکھ کے بھاگتے تھے، اس لیے کہ کب سر گر گیا پتہ نہیں چلتا۔ کل میں شجاعت عباس آپ کو سناؤں گا، کبھی ایسے لڑتے تھے کبھی ویسے لڑتے تھے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ میر انیس علیہ الرحمہ کی ایک بیت آپ کو سنا دوں، اس لیے کہ ابھی وہ فضائل کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی کہ جو آپ کو ہونا چاہیے تھا کہ عباس کربلا میں کیسے لڑے، کبھی میمنہ پہ، کبھی میسرہ پہ، کبھی قلب لشکر پہ، فوجیں بھاگتی تھیں تو حمید کہتا ہے کہ اپنے سر کو، ہاتھ کو سروں پہ رکھے رہتے تھے، کب سر گر گیا پتہ نہ چلتا تھا۔ میر انیس علیہ الرحمہ کی بیت سنیے کہ 2 ہی جوان دیکھے ہیں اس 2 جہان میں، نہیں سوچو گا میر صاحب کے بات ہے، میر انیس کی 2 ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان نے، 2 ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان نے، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میرے صاحب کہتے ہیں 2 ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان نے، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ ایسے غازی ابو فضل العباس نے کربلا میں جنگ لڑی ہے، اور اس جنگ کا تذکرہ شہزادی زینب نے یزید کے سامنے، یزید کے دربار میں کیا، وہ بھی میں کسی مجلس میں سناؤں گا کہ جناب زینب نے یزید کی ساری حکمت عملی پلٹ کے رکھ دیا، اور جب شجاعت عباس کے قصیدے زینب نے دربار میں سنائے ہیں یزید کے سامنے۔ اسی لیے اہل بیت اطہار میں جناب عباس سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب، باب الحوائج ہے جناب عباس۔ روایتوں میں یہ ہے کہ جب انسان بالکل مایوس و مجبور ہو جائے اور کہیں سے اس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو مخصوص مجلس جناب عباس کی کرے جس میں ان کے مصائب پڑھے جائیں، اور ساقی کو سکینہ کا واسطہ دے کے دعا مانگے جائے تو وہ دعا ضرور۔ الامہ میں یہ واقعہ ہے کہ قافلہ ہندوستان سے زیارت کے لیے گیا تھا،
ہند سے زیارت کے لیے گیا تھا اور ایک متوسط طبقے کا آدمی تھا جو زیارت کے لیے میاں بیوی دونوں گئے تھے. ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ 8 محرم کو غازی ابو فضل العباس کی حضر و ناظری ہوتی ہے, نظر و حاضری ہوتی. وہ جب وہاں پہ پہنچ گیا تو 8 محرم کی صبح میں گیا, غازی عباس کی جالی پکڑ کے بہت رویا, مولا ہم بہت غریب تھے, کیسے آ گئے ہمیں خود پتا نہیں, بس یہ آپ کا کرم ہے مولا جو ہم آپ کے دربار میں آ گئے. مولا اے آقا بہت احسان ہے آپ کا جو آپ نے اپنے دربار میں بلایا, مگر اے آقا ہم نے سنا ہے مایوسوں میں کہ جب کوئی سکینہ کا واسطہ دے کے آپ سے دعا مانگے تو اس دعا کو آپ رد نہیں کرتے. اے آقا ہم نے سنا ہے کہ کوئی سکینہ کا واسطہ دے کے دعا مانگے تو وہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. اے آقا ہماری دعا یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں اس وقت محرم نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کے یہاں آ گئے ہیں, لہذا ہمارے یہاں حاضری ہوتی ہے, وہ آج حاضری ہم نے یہاں پہ منعقد کیا ہے. اے آقا آپ کو سکینہ کا واسطہ کہ آپ ضرور تشریف لائیں. آپ غریبوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں, مولا رد نہ کریے گا, آپ ہمارے دسترخوان پہ تشریف لائیں. آقا ضرور آئیے گا, آقا ضرور آئیے گا, بڑا واسطہ ہم نے دے دیا, اب سکینہ سے بڑا ہمارے پاس کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کے بعد وہاں سے نکلا, جتنے دوست و احباب ملتے رہے, کہتا رہا شام کو غازی کی حاضری ہے آنا, شام کو غازی کی حاضری ہے آنا. آ کے اپنے زوجہ سے کہا بہت ہی ادب و احترام سے حاضری کا انتظام کرو, اس لیے کہ میرے آقا آئیں گے, مولا آئیں گے, غازی عباس آئیں گے. کہا کیسی باتیں کر رہا ہے, کہا ضرور آئیں گے. کہا اتنا یقین کیسے ہے, کہا اس لیے کہ میں نے بہت بڑا واسطہ دے دیا ہے, بہت بڑا واسطہ دے دیا ہے. شہزادی سکینہ کا واسطہ ہے اور آقا سکینہ کے واسطے کو رد نہیں کرتے. چنانچہ شام کو دسترخوان حاضری کا لگ گیا, سارے احباب آ کے بیٹھ گئے. تاخیر ہونے لگی مگر آقا نہیں آئے, زیادہ تاخیر ہونے لگی تو لوگ کہنے لگے بھائی آج 8 محرم ہے, ہمیں زیارت کرنا ہے, زری پہ جانا ہے, دعائیں پڑھنا ہے, معیشیں کرنا ہے, اتنی تاخیر کیوں کر رہے. وہ کہہ رہا تھوڑا رک جاؤ, تھوڑا سا رک جاؤ. وہ بار بار باہر آتا تھا, گنبد کو دیکھ کے آقا نہیں آئے, آئیے نا آقا, مولا نہیں آئے, آئیے نا آقا, ہم نے بڑا واسطہ آپ کو دیا تھا, اب سکینہ سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے. مگر اندر آتا تھا, سارے لوگ کہتے تھے کہ اب دیر ہو رہی ہے ہم جائیں گے. کہہ رہا تھوڑا رک جاؤ, تھوڑا رک جاؤ. لوگ کہنے لگے کس کا انتظار کریں, تھوڑی سی حاضری اور نظر اس کے لیے الگ کر دو. انہوں نے کہا نہیں تھوڑا رک جاؤ. لوگ کہنے لگے اب ہم نہیں رکیں گے, اب ہم جا رہے ہیں, تم حاضری کرو یا نہ کرو, اس لیے کہ ہمیں معیز ماتم کرنے ہیں, ہمیں زری کے پاس جانا ہے, ہمیں دعائیں پڑھنی ہے. بیک مطلب رو کے کہنے لگا 1 سیکنڈ رک جاؤ. سارے لوگ رک گئے. وہ باہر آیا, گنبد کو دیکھا, آقا آپ نہیں آئے, آپ کی مرضی, آپ نہیں آئے, مولا آپ کی مصلحت جانے, آپ امام ہیں, ہم غلام ہیں, آپ آقا ہیں, مولا مصلحت آپ جانے. آخری دعا یہ ہے کہ اس حاضری کو قبول فرما لیجئے, اس نظر کو قبول فرما لیجئے. اس کے بعد جب اندر آیا تو کیا دیکھا ہے کہ ایک سید عالم دین آ کے بیٹھے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں سید آ گئے ہیں, ان سے کہو نظر دے دیں. اس نے رو کے کہا بسم اللہ, نظر ہونے لگی. اس نے غور سے دیکھا اور سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اے سید ذرا ادب و احترام سے حاضری دیجئے, ذرا ادب و احترام سے نظر کریے گا. وہ عالم دین کہنے لگے کس ادب و احترام کی بات کرتا ہے, کہا یہ غازی ابو فضل العباس کی حاضری ہے. کہا ہاں میں جانتا ہوں انہی کی حاضری ہے. تو کس ادب و احترام کی بات کرتا ہے, کہا ہمارے یہاں کا رواج یہ ہے کہ نظر کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور عباس کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے, حاضری کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے, غازی اور سقا کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. سید نے دوست رضا کو ہٹا دیا, کہا بلاتا بھی ہے اور پہچانتا بھی نہیں ہے, بلاتا بھی ہے پہچانتا بھی نہیں ہے. ارے کن ہاتھوں میں یہ نظر اٹھاؤ, جس کا واسطہ دیا تھا اس کی محبت میں یہ بازو قلم ہو گئے. اجرکم اللہ, خدا کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء میں. آزادارو رو لیجئے گا, 2-4 جملے مصائب کے ہیں, ختم و دعا ہے, اس لیے کہ غازی کے مصائب ہیں نا, عباس غازی کے مصائب ہیں. اہل بیت کی آبرو کا نام عباس ہے, اہل بیت کی آبرو کا نام عباس ہے. 2 حدیثیں سنیے اور مجلس مکمل ہے, 2 حدیثیں سنیے مجلس مکمل ہے, 2 حدیثیں سنیے مجلس مکمل ہے. کربلا کے چشمدید گواہ آقا
आका सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में मजलिस हो रही थी। जनाब कुमैत बयान करते हैं कि मैं मजलिस पढ़ रहा था, मैंने हुसैन के मसाइब पढ़े, आका रो रहे थे। अली अकबर के मसाइब पढ़े, आका रो रहे थे। करबला के मसाइब पढ़ रहा था, आका बिलक बिलक के रो रहे थे। बस दौरान मसाइब मैंने अब्बास का मसाइब छेड़ दिया। बस जैसे ही अब्बास का नाम लिया, मेरा बीमार इमाम अपनी जगह से खड़ा होकर कहता, अस्सलामु अलैका या उम्मुल अब्बास, ए चाचा आप पे मेरा सलाम हो। रोइएगा, बड़ी मोतबर रवायत है। कुमैत फरमाते हैं जब तक मैं अब्बास के मसाइब पढ़ता रहा, चौथे इमाम खड़े होकर रोते रहे। फिर मैंने दूसरा मसाइब शुरू किया, इमाम बैठ गए। फिर उसके बाद दरमियान में मैंने अब्बास का नाम लिया, फिर इमाम उसी तरह से खड़े हो गए। फिर उसके बाद मैंने दूसरा मसाइब पढ़ा, इमाम बैठ गए। जब कई बार ऐसा हुआ तो मैं तो पहले मुतवज्जे न था, जब कई बार हुआ तो मैं मिंबर से उतर गया। मैंने कदमों पे हाथ रख के कहा, आका मैंने आपके बाबा के मसाइब पढ़े, आपके भाई के मसाइब पढ़े, सारे शोहदा के मसाइब पढ़े, मगर आप रोते रहे बैठ के। अब्बास के मसाइब में क्या खास बात है कि आप हमेशा ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। इमाम रो के कहते तुम्हें नहीं मालूम, अगर खुदा हमें कयामत तक की हयात दे दे और कयामत तक तो ऐसे मेरे चचा का नाम लेता रहे, मैं खड़ा होता रहूंगा। कहा मौला अब्बास के मसाइब में क्या खास बात है, अब्बास में क्या खास बात है। इमाम सर पेट के रोने लगे। कहा इससे बड़ी बात क्या होगी कि हम अहले बैत की आबरू का नाम अब्बास। जब तक चचा अब्बास थे खेमे में बीबियां सुकून से थी, जब तक चचा अब्बास जिंदा थे खेमे में बीबियां सुकून से थी। अज़रकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न लाए, मैं पूरे मसाइब नहीं पढ़ पाऊंगा, बस दो जुमला सुनिए। अब्बास सुबह से लेकर ज़ोहर तक हुसैन से इजाजत मांगते थे, मगर आका यही कहते थे तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। एक मरतबा अब्बास आगे कहते आका वो लश्कर कहाँ रह गया, आका हमें इजाजत दे दिए, मौला हमें इजाजत दे दिए। अब्बास को इजाजत मिली, दरमियान के मैंने मसाइल छोड़ दिए। अब्बास फुरात के तरफ चले, हुसैन खेमे के बाहर जमीन पे बैठ गए। अली अकबर से कहते अली अकबर अब हमें कुछ नजर नहीं आता, जरा मेरे भाई के जंग बताओ। अली अकबर कहते हैं बाबा मुबारक हो। कहा क्या हुआ? कहा आलम तेजी से जा रहा है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहा अली अकबर कहते हैं बाबा मुबारक हो। कहा क्या हुआ? कहा आलम झुक रहा है, पस्ती की तरफ जा रहा, लगता है कि मेरा चचा फुरात में उतर रहा है। कहा शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह। अली अकबर कहते बाबा मुबारक हो। कहा क्या हुआ? का आलम पस्ती से बुलंदी की तरफ आ रहा है, मेरा चचा फुरात की तरफ से खेमे की तरफ आ रहा है, अब सकीना की प्यास बुझ जाएगी। का शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह। एक मरतबा अली अकबर चीख मार के रो के कहते बाबा गजब हो गया। का क्या हुआ? का आलम ने दाएं से बाएं को करवट ले लिया। हुसैन दाहिना हाथ पकड़ के कहते परवरदिगार मेरे दाहिने हाथ की खैर हो। अली अकबर कहते बाबा खैर नहीं। फिर आलम ने बाएं से दाएं को करवट लिया। कहा ख्वार मेरे बाएं हाथ की खैर हो। अली अकबर कहते बाबा उठिए। कहा क्या हुआ? कहा आलम हचकोरे ले रहा। ए बाबा आलम नजर नहीं आता। ए बाबा अब आलम नजर नहीं आता, ए बाबा आलम अब नजर नहीं आता। हुसैन उठे अली अकबर के सहारे से। आजादारों सारे मकातिल ने ये लिखा है, सारे मकातिल ने ये लिखा है कि अब्बास जो घोड़े से जमीन पे लाए हैं ना तो सर पे उनके गुर्ज लगा है। सारे मकातिल भी इत्तेफाक लिखते हैं कि अब्बास के सर पर यहां पे गुर्ज लगा, मगज सर बाहर आ गया और अब्बास घोड़े से जमीन पर आ गए। पर यही मसाइल सुन लीजिएगा और जब जब सालों रोते रहिएगा याद करके। सवाल यह है कि अब्बास का घोड़ा बुलंद था, अब्बास खुद तवीलुल कामत थे, तो अब्बास के सर पे गुर्ज कैसे लगा? अब्बास तवीलुल कामत खुद थे, अब्बास का घोड़ा बुलंद था, तो ये सर पे गुर्ज कैसे लगा? इसलिए कि बिल इत्तेफाक लिखते हैं कि सर पे गुर्ज लगा है। आजादारों अब मेरी तरफ देखिए मसाइल मुकम्मल हो रहा है। अब्बास जब फुरात से निकले ना तो वह ख्वाहिश एक ही थी कि मश्क सकीना खेमे तक पहुंच जाए। मश्क सकीना उमर साद ने कहा अब्बास का मश्क खेमे तक ना पहुंचने पाए, लिहाजा बारिश होने लगी। अब्बास का दाहिना बाजू कटा, बायां बाजू कटा, दहाने को मुंह में रखा, लेके चलने लगे। इतने
میں ایک تیر آیا جو عباس کے داہنی آنکھ میں لگا. عباس نے گھوڑے کو مہمیز کیا اور کہا مرتجا جلدی خیمے میں پہنچا دے. اتنے میں دوسرا تیر آیا جو بائیں کان میں آنکھ میں لگ گیا. عباس کے دونوں آنکھوں میں تیر پیوست ہو گئے. اے عزادارو ممیز پڑھ چکا آپ جانے آپ کے مصائب جانے. آپ بائک چلاتے ہیں, آپ راستہ چلتے ہیں نا, ابھی کوئی پتنگا آ کے, کوئی کنکڑی آ کے, کوئی پتھر آ کے آنکھ میں لگتا ہے تو فوراً انسان کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں. کوئی چیز آنکھ میں آئے تو ہاتھ بڑھ جاتے ہیں. جب دونوں تیر لگا تو غازی کے بازو قلم ہو چکے. دونوں آنکھوں میں تیر لگا, غازی کے بازو قلم ہو چکے. اب عباس تیر نکالے کیسے؟ حمید کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جھکے اور دونوں بازوؤں کے درمیان تیر کو دبا کے کھینچنا چاہا کہ ایک ظالم نے سر پہ ایسا گوش مارا کہ مغز سر باہر آ گیا. اے آقا پہ سلام, اب غلام اس دنیا سے جا رہا ہے. آقا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. یہ کون آیا بیردا, کہہ دو یہ زینب نہیں. شام کے بازار میں یہ کون آیا بیردا, کہہ دو یہ زینب نہیں. شام کے بازار میں یہ کون آیا بیردا, کہہ دو یہ زینب نہیں. شام کے بازار میں یہ کون آیا بیردا, کہہ دو یہ زینب نہیں. آنکھ سے آنسو رواں ہے, لب پہ ہے شکر خدا, کہہ دو یہ زینب نہیں. شام کے بازار میں یہ کون آیا بیردا, کہہ دو یہ زینب نہیں. شام کے بازار میں یہ کون آیا بیردا, کہہ دو یہ زینب نہیں. اے خدا یہ کوئی سیدانی نہ ہو, اے خدا یہ کوئی سیدانی نہ ہو. اس کی صورت جانی پہچانی نہ ہو. مجمع اغیار میں کرتی ہے جو آہو بکا, کہہ دو یہ زینب نہیں. شام کے بازار میں یہ کون آیا بیردا, کہہ دو یہ زینب نہیں. شام کے بازار میں یہ کون آیا بیردا, کہہ دو یہ زینب نہیں. جس نے بالوں کو بنایا ہے
ردا جس نے بالوں کو بنایا ہے ردا جس کو پتھر مارتے ہیں اشقیاء روکے اپنے بھائی کا جو پڑھ رہی ہے مرثیہ کہہ دو یہ زینب نہیں شام کے بازار میں کون آیا بے ردا کہہ دو یہ زینب نہیں شام کے بازار میں یہ کون آیا جس پہ صدقے کی کھجوریں پھینک کر جشن میں مصروف ہے سب اہل شر دے رہی ہے پھر بھی جینے کی جو امت کو دعا کہہ دو یہ زینب نہیں شام کے بازار میں یہ کون آیا بے ردا کہہ دو یہ زینب نہیں شام کے بازار میں یہ کون آیا بے ردا نہیں رو رہی ہے جس کے ہاتھوں میں رسن جس کو سب کہتے ہیں باغی کی بہن اشک جس کا اب ہے اور تازیانے ہے غذا کہہ دو یہ زینب نہیں شام کے بازار میں کون آیا بے ردا کہہ دو یہ زینب نہیں شام کے بازار میں یہ کون آیا بے ردا جس پہ ماتم کر رہی ہے بے کسی رسیاں ہیں جس کے ہاتھوں میں بندھی دے رہی ہے یہ جو ساری بیویوں کو حوصلہ کہہ دو یہ زینب نہیں شام کے بازار میں یہ کون آیا بے ردا کہہ دو یہ زینب نہیں شام کے بازار میں یہ کون آیا بے ردا نہیں جس کا ایک بیمار بیٹا ساتھ ہے در ظالم جب لگاتا ہے اسے بڑھ کے سہنے